السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت عبد المطلب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ جو تھی وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ کعبہ کو ہمیشہ ہی سے دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تمام دنیا کے لوگ جو تھے وہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے بہت نیک نفس، زاہد اور عابد انسان تھے۔ غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر و فکر میں گوشہ نشین رہتے تھے۔ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ ان کے بدن مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش آپ کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی سے منع کرتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، شراب، زنا اور کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم کا کنواں جو 300 سال سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، آپ نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن یا 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں بہت عالیشان گرجا بنوایا اور کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ میں یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا جو ہے وہ حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو پتہ ہوا تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے غیظ و غضب میں آ کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا، بلند قامت، روب دار، نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نبوت کا جاہ و جلال جو چمک رہا تھا، وہ تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا آپ بہت حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار جو ہے وہ بہت کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو کی ہی نہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔
یہ سن کر ابرہہ نے فرعونی لہجے میں کہا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے کعبے کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں انتقام لینے کے بعد کعبے کو مسمار کر دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور میرا اللہ جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانور جو تھے وہ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں، بکریوں اور تمام جانور واپس لے کر گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی مال کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر آپ اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے۔ خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ صلیب والوں کے پجاریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے فرما بردار بندوں کی مدد فرما۔ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ کی حفاظت، اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے لشکر جرار اور ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ تمام لشکر ہاتھیوں سمیت جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔